جو کچھ میں آج تمہارے ساتھ کروں گا بہتر ہے کہ رومال منہ میں دبا لینا، ورنہ کمرے کے باہر سب تمہاری آوازیں سنیں گے۔ یہ سن کر آبرو کی جان حلق میں آئی تھی۔ اب شام صفدر نے اپنی ٹائی اتاری تو آبرو خوف زدہ ہو گئی۔ آپ کیا اس ٹائی سے میرے ہاتھ باندھیں گے؟ وہ ڈر گئی تھی۔ اب شام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری تو آبرو نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ پلیز مارنا نہیں، پلیز، بہت درد ہوتا ہے۔ آبرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب شام کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ماروں گا؟ آبرو کہنے لگی، آپ بھی مجھے اس لیے کمرے میں لائے ہیں تاکہ مجھے… یہ کہہ کر وہ چپ ہوئی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا بازو مسلنے لگی۔ اب شام اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بازو سے آستین اوپر کرو، مگر وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب شام کہنے لگا، دکھاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی اس کی آستین اوپر کرنی چاہی تو آستین ٹائٹ تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو سے قمیض پھاڑی تو ہوش اڑ گئے۔ بازو پر… دادا جان، اگر یہ آپ کی ضد ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کا ہی پوتا ہوں۔ آپ کی پسند سے شادی کر لیتا ہوں، مگر میں اپنی پسند سے بھی شادی کروں گا۔ جس لڑکی سے آپ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ صرف میرے نام پر بیٹھی رہے گی، اس کے علاوہ میں اس کا کوئی بھی حق ادا نہیں کروں گا۔ اب شام نے دو ٹوک جواب دیا تھا، لیکن نصیر الدین بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ کہنے لگے، میں نے اپنے دوست کو زبان دی ہے اور تمہاری بیوی آبرو ہی بنے گی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہے؟ دیکھیں، آپ اس لڑکی کی زندگی برباد کریں گے اسے میری بیوی بنا کر، کیونکہ میں اسے دیکھوں گا بھی نہیں۔ نصیر الدین کہنے لگے، یہ بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال میں اپنے مرتے ہوئے دوست سے کیا وعدہ ہر صورت نبھاؤں گا۔ اب شام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صاف کہہ چکا تھا کہ وہ اپنی پسند سے بھی ضرور شادی کرے گا، پھر بھی اس کے دادا بضد تھے۔ آخر کیوں؟ بہرحال اس نے آبرو سے نکاح کر لیا، لیکن جب اسے رخصت کر کے گھر لے کر آیا تو وہ گھونگھٹ میں ہی تھی۔ آبرو کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ابھی تک وہ گھونگھٹ میں ہی تھی۔ اس نے نہ آبرو کا چہرہ دیکھا، نہ ہی اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی زحمت کی، بلکہ کمرے میں آتے ہی کہنے لگا کہ تم صرف میری کاغذی بیوی ہو، میرا تم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں تم سے کوئی رشتہ قائم کروں گا، سمجھی نا؟ تم اس گھر میں صرف میرے دادا کی پسند سے آئی ہو، اسی لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں ویسے بھی آج رات واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لوں گا، پھر واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ اور میرے دادا یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے نکاح پر مجبور کیا۔ دیکھو لڑکی، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھ سے تعلق رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہنے کے بعد وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ نصیر الدین نہیں جانتے تھے کہ پوتے نے رات 3 بجے کی ہی فلائٹ سے واپس بھی جانا تھا۔ یہ بات اب شام نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ چپ چاپ وہ 2 بجے ایئرپورٹ سے نکل چکا تھا۔ اس کا دوست ہی اسے لینے آیا تھا۔ ایئرپورٹ اب شام کے دوست نے ہی اسے چھوڑا تھا۔ وہ لندن واپس چلا گیا۔ صبح جب ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آبرو کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ سو چکی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اب شام کو دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی دل میں کوئی ایسے جذبات تھے۔ اسے تو بس صرف ایسا گھر چاہیے تھا جہاں اس کی عزت محفوظ رہ سکے، اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال رات کو اب شام کی باتیں سن کر اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایسا رشتہ نبھانے کے حق میں نہیں تھے۔ والدین اس کے ایک حادثے کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ اپنے دادا کے ساتھ رہتی تھی اور دادا ہی اس کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ اس نے تو ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ ہی لیا تھا۔ جب دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، تبھی انہوں نے اپنے دوست نصیر الدین کو بلایا تھا۔ اس وقت آبرو روئے جا رہی تھی۔ تبھی حشمت خان نے نصیر الدین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میری پوتی کو اپنے گھر کی بہو بنا لو، مجھے تسلی رہے گی۔ اتفاق تھا کہ انہی دنوں اب شام گھومنے پھرنے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، بس 15 دن کے لیے۔
اب شام کے بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک وہی رہتا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی لائف انجوائے کروں گا۔ لندن میں اسے ایک لڑکی بھی پسند تھی جو کہ مسلم تھی۔ مسلم فیملی سے ہی اس کا تعلق تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ گھر والوں کو بھی ابھی اس نے نشا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ دادا نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ حشمت صاحب سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ چند دنوں میں ہی وہ آبرو کا نکاح اب شام سے پڑھا دیں گے، کیونکہ حشمت صاحب کے پاس وقت بہت کم تھا۔ جس دن نکاح ہوا رخصتی ہوئی اور اب شام واپس لندن چلا گیا۔ اسی شام کو حشمت صاحب بھی ہاسپٹل میں دم توڑ چکے تھے۔ آبرو بہت روئی تھی، وہ تنہا رہ گئی تھی۔ بہرحال نصیر الدین نے ہی حشمت صاحب کی تدفین اور آبرو کا بھی بہت خیال رکھنے لگے۔ وہ سیدھی سادی سی لڑکی تھی، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا سب ایسا ہی تھا، عام سی لڑکیوں جیسا۔ لیکن نصیر الدین کی فیملی براڈ مائنڈڈ اور پڑھی لکھی تھی۔ ان کی اپنی بہو یعنی کہ اب شام کی والدہ رضوانہ بیگم ساڑیاں پہنتی تھی۔ دونوں بڑی بہوؤں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اب شام اپنی مرضی سے شادی کرے، وہ جس لڑکی کو بھی چاہتا تھا۔ لیکن سسر کے سامنے ابھی بھی ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اب شام کے نکاح پر اپنے سسر کے سامنے اختلاف کرتی، کیونکہ جہانگیر صاحب منع کر چکے تھے۔ کہتے تھے کہ ابا نے کہہ دیا ہے تو نکاح تو کرنا پڑے گا، بے شک وہ لڑکی اب شام کے نام پر ساری زندگی بیٹھی رہے۔ جہاں 10 ملازمیں گھر میں کھا پی رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، ایک وہ بھی گزار لے گی، لیکن میں اپنے ابا کے سامنے اختلاف نہیں کر سکتا۔ آبرو کو نصیر الدین کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، عزت دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ آبرو بھی کافی نروس سی تھی۔ ماحول بالکل الگ تھا۔ اس نے تو اپنے دادا کے گھر میں بہت سے پرندے پالے ہوئے تھے، مرغی کے بچے، بکری کے بچے۔ سارا دن اس کا انہی کے ساتھ گزرتا، کسی کو کھانا کھلا دیتی، کسی کو دانہ ڈال دیتی، پورا دن اپنے آپ کو انہی میں مصروف رکھتی۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میٹرک کیا تھا اور 11ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے دادا کی طبیعت بگڑ گئی۔ نصیر الدین نے وعدہ تو کیا تھا کہ وہ اسے آگے تعلیم دلوائیں گے۔ آبرو نے اب شام کو دیکھا تک نہیں تھا، اسی لیے دل میں اس کے لیے ایسے کوئی جذبات بھی نہیں تھے۔ 3 دن تو آبرو کو کھانے پینے کا ہوش تک نہیں تھا، بس اپنے دادا کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ گھر میں فی الحال کسی نے اسے کوئی کام نہیں کہا تھا، ایک کمرہ اسے دیا گیا تھا، وہ وہیں رہتی تھی۔ چند دن تو ملازمہ اسے کمرے میں ہی کھانا دی جاتی تھی۔ جیسے ہی اب شام لندن گیا تھا، رضوانہ بیگم نے اس کا کمرہ تبدیل کر دیا تھا۔ کہنے لگی تم اس کمرے میں رہا کرو، وہ اب شام کا کمرہ ہے اور وہ بند رہے گا، کیونکہ اس کے بہت سے ضروری کاغذات وہاں پڑے ہیں۔ بہرحال 8 دن گزرنے کے بعد نصیر الدین نے آبرو کو کالج میں داخل کروا دیا۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی اور واپس آتی تو کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اب شام کی دونوں بھابیاں اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں، جیسے وہ کوئی گری پڑی چیز ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب شوہر ہی بیوی کو شادی کی پہلی رات چھوڑ کر چلا جائے اور اس سے نفرت کا اظہار کرے تو اس کی فیملی اس لڑکی کو کہاں عزت دیتی ہے۔ آبرو بہت نروس سی رہتی تھی، کیونکہ اس کا پہننا اوڑھنا سادہ سا تھا۔ شلوار قمیض پہنتی تھی، سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، اور اب شام کی دونوں بھابیاں کافی ماڈرن تھیں۔ کبھی کبھی موڈ ہوتا تو گھر میں بھی جینز کی پینٹ اور شارٹ کرتیاں پہن کر گھومتی تھیں۔ دوپٹہ تو لینا انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ بہرحال چند دن تو ایسا چلتا رہا، لیکن پھر نصیر الدین ایک بار خود آبرو کو مارکیٹ لے گئے، برانڈ سے اچھے کپڑے دلوا کر دیے۔ کہنے لگے کہ تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو جو اتنے سادے کپڑے پہنتی ہو، ارے مہنگے اور اچھے کپڑے پہنا کرو، اس گھر کی بہو ہو۔ ایک نصیر الدین تھے جو آبرو کو پیار بھی کرتے تھے اور عزت بھی دیتے تھے، اسی لیے اپنے دن کا زیادہ تر وقت وہ نصیر الدین کے ساتھ گزارنے لگی۔ وہ انہیں دادا جی کہتی تھی۔ نصیر الدین کا کھانا پینا، ان کی دوائیوں کا خیال رکھنے لگی۔ کہنے لگی دادا جی مجھے پرندے پالنے کا شوق ہے، مجھے بکری کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرے دادا جی کے گھر میں سب چیزیں تھیں، لیکن جب مجھے آپ کے ساتھ آنا پڑا تو میں سب کچھ اپنی پڑوس میں اپنی سہیلی کو دیکھ کر آ گئی۔ کیا میں یہاں یہ سب پال سکتی ہوں؟ نصیر الدین کہنے لگے کیوں نہیں، پوری چھت خالی ہے،
तुम जितने चाहे परिंदे के पिंजरे कहोगी मैं मंगवा दूंगा। वो खुश हो गई। नसीरुद्दीन ने ऊपर छत पर पिंजरे रखवा दिए जहां ऑस्ट्रेलियन और रंग बिरंगे किस्म के तोते थे। अब शाम का ज्यादातर वक्त आबरू छत पर अपने परिंदों के साथ ही गुजारती थी। जब एक बार अब शाम से बड़े भाई असफर की नज़र उस पर पड़ी। इत्तेफाक था कि वो फ़ोन के सिग्नल ना होने की वजह से छत पर आया था और वहाँ फ़ोन पर बातें कर रहा था जब उसने खिलखिलाती हंसी की आवाज़ सुनी। पलटकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी कमर तक खुले बाल देखकर वह फ़ोन पर बात करना ही भूल गया था। आज तक उसने आबरू को देखा ही नहीं था। बस ये पता था कि अब शाम का निकाह ज़बरदस्ती दादाजी ने एक गरीब लड़की से करवा दिया जो कि सिर्फ एक कागज़ी निकाह है। वो लड़की इस घर में बेज़रूरी सामान की तरह पड़ी रहेगी। आबरू की उसकी जानिब पुश्त थी। वो परिंदों से बातें कर रही थी, उन्हें दाना डाल रही थी, यूं जैसे वो परिंदे उसकी बात को समझ रहे हैं और बातों का जवाब दे रहे हैं। कुछ देर वो उस लड़की को बड़ी महवियत से देखता रहा। वो लड़की मशरकी हुस्न से माला माल थी, सादगी में भी कमाल का हुस्न रखती थी। असवर ने फ़ोन जेब में रखा और चलता हुआ बिल्कुल आबरू के पीछे खड़ा हो गया। कहने लगा, ए लड़की, क्या कर रही हो यहाँ? अपने अक़ब से एक मर्दाना आवाज़ सुनकर आबरू बुरी तरह से उछली थी। जैसे ही पलटकर देखा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। सर पे दुपट्टा लिया और कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम भाई। उसको पता था कि असफर और इमरान अबशाब के बड़े भाई हैं। कहने लगा, यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? और मैं तुम्हारा भाई कहाँ से हो गया? वो अभी भी ठीक से ये नहीं जानता था कि ये लड़की वही है जो अब शाम की बीवी है या कोई और है, कोई मुलाजमा है। वो कहने लगी, वो आप रिश्ते में मेरे जेठ लगते हैं तो मैं आपको भाई ही कहूँगी ना। ये सुनकर असफर हंसने लगा। कहने लगा, कौन सा जेठ? जब मेरा भाई तुम्हें अपनी बीवी ही नहीं मानता तो मैं तुम्हारा जेठ कहाँ से हो गया? ये कहकर उसने अगले ही लम्हे आबरू का हाथ पकड़ा। आबरू तो घबरा गई। कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़े। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। देखो ना, सारी ज़िंदगी तुम मेरे भाई के नाम पर कैसे गुजार सकती हो। अब शाम तो लंदन से वापस आने का इरादा ही नहीं रखता और इस जवानी में अपने जज्बात संभालना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। देखो, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। ऐसी बातें वो पहली बार सुन रही थी। बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर सीढ़ियाँ फलांगते हुए नीचे उतरी और नसीरुद्दीन के कमरे में गई। वो इस वक्त सो रहे थे। पहली बार बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि इस घर में उसको इस किस्म की बातें भी सुननी पड़ेंगी, जैसे वो अपना महफूज मकाम समझ रही थी। उसने अपनी सिस्कियों को अपना हाथ मुंह पर रखकर दबाया था। समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये बात नसीरुद्दीन को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। अगले रोज़ जैसे ही वो कॉलेज से वापस आई तो काफ़ी चुप सी थी। रात के खाने पर सब लोग टेबल पर होते थे, लेकिन उसकी कोशिश होती थी कि खाना अपने कमरे में खाए या फिर नसीरुद्दीन के कमरे में खा लिया करे। लेकिन आज तो वो भी टेबल पर बैठे थे, इसीलिए कहने लगे, आबरू बेटा इधर आओ, खाना हमारे साथ बैठकर खाया करो। नसीरुद्दीन ने उसे अपने बराबर में बिठा लिया और ऐन सामने कुर्सी पर असफर बैठा था और उसको बड़ी वारफ्तगी से देख रहा था। आबरू कन्फ्यूज सी होने लगी। हालांकि असफर के बराबर में उसकी बीवी बैठी थी, लेकिन नज़रें उसकी आबरू की तरफ ही थीं। असफर अपना हाथ आबरू के पैर के ऊपर रख चुका था। वो बुरी तरह से झिझकी तो वो मुस्कुराने लगा। आबरू ने अपना पाँव पीछे कर लिया, फिर छत की तरफ इशारा करने लगा कि छत पर आओ, तुमसे काम है। लेकिन वो नज़रें झुकाए चुपचाप खाना खाते रहे। नसीरुद्दीन ही उसे पूछते रहे कि बेटा कॉलेज में तुम्हारा दिल तो लग गया? वो कहने लगी, जी दादाजी। रिजवाना बेगम माथे पर बल डाले उसे देख रही थी। उनको वो लड़की एक आंख अच्छी नहीं लगती थी जो ज़बरदस्ती उनके गले पड़ी थी। वो सिर्फ नसीरुद्दीन की वजह से चुप थी, वरना शायद उसे घर से दाखिल भी ना होने देती, क्वार्टर में रखती। बहरहाल अगले रोज़ जब आबरू कॉलेज से बाहर आई तो ड्राइवर की जगह असफर गाड़ी में बैठा था और उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो बुरी तरह से घबराई कि यह मुझे लेने क्यों आया, लेकिन बहरहाल उसे गाड़ी में बैठना था, घर जाना था। जैसे उसने पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलना चाहा तो असफर ने फ्रंट सीट की तरफ इशारा किया
اور وہیں کا لاک بھی کھولا۔ وہ اصغر کی گاڑی کے پاس آئی اور کہنے لگی اصغر بھائی میں پیچھے بیٹھوں گی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اسی لیے آگے بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بے حد نروس تھی، کیا پتا انہیں کیا بات کرنی ہے۔ بہرحال آگے آ کر بیٹھ گئی کیونکہ اسے گھر کے راستوں کا پتہ نہیں تھا۔ آبرو نے اپنا بیگ بیچ میں رکھ لیا اور خود بالکل کھڑکی کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئی۔ اصغر نے جب اسے یوں دیکھا تو کہنے لگا سیدھی ہو کر بیٹھو، کھڑکی کے ساتھ چپک کر کیوں بیٹھی ہو؟ چپکنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میرے ساتھ چپک جاؤ، تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پلیز گاڑی ذرا تیز چلائیے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں بھی جلدی کیا ہے؟ دیکھو میں نے تم سے اس رات بھی چھت پر کچھ کہا تھا اور تم نظر انداز کر گئی۔ کل بھی تمہیں اشارہ کیا کہ اوپر چھت پر آؤ، میں کافی دیر تمہارا انتظار کرتا رہا لیکن تم نہیں آئے۔ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو بہت نقصان میں رہو گی۔ ایسا کرو رات کو اپنے کمرے کے دروازے کو لاک مت کرنا، کھلا رہنے دینا، میں جب آؤں گا چپ چاپ تمہارے کمرے سے چلا بھی جاؤں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ساتھ ساتھ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ غیر مناسب گفتگو بھی کر رہا تھا۔ آبرو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی سے نیچے اتر کر کہیں بھاگ جائے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پر پہنچی سیدھا اپنے کمرے میں بھاگتی ہوئی گئی، کمرے کی کنڈی لگا کر رونے لگی۔ کیا کیا کرے یہ شخص تو اسے برباد کرنے پر تلا تھا۔ یہی سوچنے لگی کہ وہ نصیر الدین صاحب سے سب کچھ کہہ دے گی۔ رات کو وہ سو رہی تھی تب اسے لگا کہ اس کے دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تو اس کی جیسے جان نکلی تھی، لیکن چپ چاپ اپنا کمفرٹر لپیٹ کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد اسے لگا جیسے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، اس کی تو گویا جان نکلی تھی۔ دروازہ تو اس نے اچھے سے لاک کیا تھا لیکن کھڑکی کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا، اور ویسے بھی کھڑکیاں بنگلے کی پچھلی جانب کھلتی تھیں جہاں ملازمین کے کوارٹر وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ آج تک کبھی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کھڑکی کو کھولتا، کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا اور آبرو کی گویا جان نکلی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اسے اصغر کی آواز آئی، کہنے لگا کہا تھا نا تم سے دروازہ لاک مت کرنا، تم کیا سمجھتی ہو دروازہ بند کرو گی تو کیا میں تم تک پہنچ نہیں پاؤں گا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنا دوپٹہ خود پر لپیٹا اور کہنے لگی خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ بس پھر اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور سلگانے لگا اور کہنے لگا لیکن میں تو اسی قسم کا آدمی ہوں، تمہیں پتہ ہے اس بنگلے کی کئی ملازمین کو میں ایسے ہی خوش کرتا ہوں، ساتھ میں پیسے بھی دے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھ ونک کر کے کہا۔ وہ کہنے لگی میں آپ کی بہنوں جیسی، خدا کے لیے آپ جائیں یہاں سے۔ اصغر کی بات سن کر تو وہ ڈر گئی تھی، کہنے لگا چلو شاباش، مجھے خوش کرو، میں تمہیں پورے 10,000 دوں گا۔ آبرو کہنے لگی اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو میں شور مچا دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ کہنا شروع کر دیا۔ اصغر تو بری طرح سے گھبرا کر کھڑکی سے باہر بھاگا تھا۔ جلدی سے آبرو نے کھڑکی بند کی، دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے رضوانہ بیگم کہنے لگی کیا ہوا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کہنے لگی مجھے لگا میرے کمرے میں چور آ گیا ہے۔ عین اس وقت لاؤنج سے اندر اصغر داخل ہوا، کہنے لگا کیا ہوا، کس بات کا شور ہے؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی پتہ نہیں، اسے لگ رہا ہے جیسے کوئی چور اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں۔ پھر کمرے کی ہر چیز دیکھی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی ہوا کیا؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ لڑکی جان بوجھ کر ہمیں رات کو بے آرام کر رہی ہے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی تم اس وقت کہاں تھے؟ کہنے لگا میرا ایک دوست آیا تھا، اس سے ملنے گیا تھا، ابھی بس آیا ہی تھا کہ چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جھوٹ بول گیا تھا۔ آبرو نے دروازہ بند کر کے لاک کر لیا، لیکن باہر رضوانہ بیگم سے اصغر کہنے لگا اس لڑکی کو آپ نے پال رکھا ہے کیوں؟ ارے سے ملازمین کے ساتھ کوارٹر میں سلایا کریں۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی میرا بس چلے تو ایسا ہی کروں، پر تم جانتے ہو نا اپنے دادا کو، اس نے اس لڑکی کو ہمارے سر پر ہماری بہو بنانے کا خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں یہ بڈھا کب مرے گا، یہ مرے تو میں اس لڑکی کو اس کی اصل اوقات یاد دلا دوں۔ اندر بیٹھی آبرو ان دونوں کی باتیں سن کر رو رہی تھی۔ بہرحال اصغر نے اگلے روز اسے چھت پر پرندوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو منہ میں ڈالا وہ سگریٹ اس کے بازو پر لگا دیا۔ وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی،
اس کی قمیص سے سوراخ ہوا اور گوشت میں جلتا ہوا سگریٹ پیوست ہوا تو آبرو تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ انسان ہیں یا جانور؟ وہ رو رہی تھی کیونکہ خون بہنے لگا تھا، جلن شدت سے ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ تو ایک ڈیمو ہے، اگر تم نے دوبارہ چیخنے چلانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا پورا وجود سگریٹ سے داغدار کر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور ہاں، اگر تم نے میرے دادا کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، تو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ یہاں تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے تمہارا تو اپنا شوہر تمہیں چھوڑ گیا، تو ہم سے کیا امید رکھتی ہو؟ میں تو پھر تم پر احسان کر رہا ہوں، تمہارے جذبات بھی ٹھنڈے رہیں گے اور تم بھی اس گھر میں بسی رہو گی، ورنہ میں جا کے ڈرائیور مالی میں سے کسی بھی ملازم کے ساتھ تمہیں بدنام کر دوں گا، تو جو دادا تمہیں عزت سے یہاں لائے ہیں وہی دھکے دے کر نکال دیں گے۔ یہ سن کر آبرو بے حد گھبرا گئی تھی، ڈر گئی تھی، جلدی سے نیچے چلی گئی، اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی کہ وہ کس بڑی مصیبت میں پھنس گئی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ شوہر پاس نہ ہو اور عزت نہ دے تو عورت کو نہ تو تحفظ ملتا ہے نہ ہی عزت ملتی ہے، بلکہ اپنی عزت کا خوف ہی رہتا ہے۔ لیکن بار بار اسفر کا اصرار ہونے لگا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ جب بھی وہ انکار کرتی تو وہ بہانے سے کبھی کچن میں چلا جاتا، جلتا سگریٹ اس کی کمر پر لگا دیتا اور وہ تڑپ کر رہ جاتی، لیکن اف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنی ہوشیاری سے یہ سب کچھ کرتا کہ کسی کی نظروں میں نہیں آتا تھا۔ چاہتا تھا کہ آبرو اپنی زبان بند کرے اور اس کے بعد بھی مان لے۔ ایک دن نصیر الدین صاحب کی طبیعت بگڑی، ان کے سینے میں بہت شدت سے درد اٹھا، ویسے بھی دل کے مریض تھے، ہاسپٹل جاتے جاتے دم توڑ چکے تھے۔ اس دن صحیح معنوں میں آبرو پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کون سی مشکلات آنے والی ہیں۔ لیکن دادا کے انتقال پر اب شام کو بھی آنا پڑا۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ لڑکیوں سے برے طریقے سے ٹھکرا چکی تھی، کیونکہ اس لڑکی کو کوئی اور امیر آدمی مل گیا تھا۔ اب شام بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس آیا تھا۔ دادا کی تدفین کے وقت پہلی بار اس نے آبرو کو دادا جی کا کفن پکڑتے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ لڑکی کون؟ لڑکی بے حد معصوم اور خوبصورت تھی، یہی کوئی مشکل سے 17 سال کی تھی۔ اسے لگا شاید کوئی ملازمہ ہے، کیونکہ دادا جی کا رویہ اپنے ملازمین سے بھی بہت زیادہ اچھا تھا۔ سب انہیں دادا جی ہی کہتے تھے اور وہ بھی دادا جی کہہ کر روئے جا رہی تھی۔ دوسری طرف آبرو نے آج تک اب شام کو دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی اس کی تصویر دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ آرزو کو پتہ تھا کہ دادا کے انتقال پر اب شام بھی واپس آ چکا ہے۔ بہرحال نصیر الدین کو دفنا دیا گیا۔ آبرو اپنے کمرے میں رو رہی تھی جب مہمانوں کے جانے کے بعد رضوانہ بیگم اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، جس شخص کے بل بوتے پر تم اس در کے اندر رہ رہی تھی وہ تو اب چلا گیا، اسی لیے اب ہم تمہیں تمہاری اوقات میں رکھیں گے۔ چلو کھڑی ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ آبرو کو لگا شاید رضوانہ بیگم اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گی۔ کہنے لگی، جاؤ جا کے کوارٹر میں لیٹو اور آج کے بعد کوارٹر میں ہی رہنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام آج کے بعد تم کرو گی۔ وہ اپنی الماری سے کپڑے اور کتابیں اپنا بیگ اٹھا کر باہر گئی۔ ملازمہ نے اسے کوارٹر بھی دکھا دیا جہاں اس نے اپنے کپڑے الماری میں رکھے۔ چھوٹا سا کمرہ، ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا ٹیبل اور کرسی بھی تھی۔ ٹیبل پر اس نے اپنا بیگ رکھا، سوچنے لگی پتہ نہیں اب اس کو زندگی میں اور کون کون سی مشکلات دیکھنی پڑیں گی، پتہ نہیں آگے پڑھ بھی پائے گی یا نہیں۔ بہرحال اور دن گزر چکا تھا، گھر کے چھوٹے موٹے کام وہ کر رہی تھی۔ اب شام کی نظر اس پر پڑی تو اسے لگا واقعی یہ لڑکی کوئی ملازمہ ہے، لیکن لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اب تک اس نے کہیں بھی اپنی بیوی پر نظر نہیں آ رہی تھی، جس کو اس کے دادا نے زبردستی اس کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ایک بار اس نے رضوانہ بیگم سے پوچھا، کہنے لگا، موم کیا وہ لڑکی واپس چلی گئی؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی، کون سی لڑکی؟ اب شام کہنے لگا، وہی جس سے دادا جی نے میرا نکاح کروایا تھا، ان کے دوست کی پوتی۔ رضوانہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، کہنے لگی، کیا تم نے کبھی اسے نہیں دیکھا؟ کہنے لگا، نہیں، گھونگھٹ میں تھی، میں تو دروازے سے باتیں سنا کر باہر نکل گیا تھا، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ رضوانہ بیگم نے سکون کا سانس لیا تھا، کہنے لگی، ہاں وہ چلی گئی، کسی لڑکے کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا۔ اب شام نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا۔ ایک بار صبح جاگنگ کے لیے اپنا ٹریک سوٹ پہن کر باہر نکلا تو دیکھا وہی لڑکی یونیفارم میں چوکیدار سے باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی، چوکیدار بابا مجھے بتائیں نا، یہاں مین روڈ سے میرے کالج کون سی بس جائے گی؟
وہ کہنے لگے بٹیا مجھے کیا پتا تمہارا کالج کہاں ہے۔ تبھی اب شام چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا آپ خود کیوں نہیں چھوڑ آتے اسے کالج، ابھی تو یہاں کسی پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے، جائیں اسے چھوڑ آئیں۔ چوکیدار کہنے لگا جی میں چھوڑ آتا ہوں۔ اب شام کو لگا شاید وہ چوکیدار کی بیٹی۔ چوکیدار اسے مین روڈ پر لے گیا، پھر کسی سے پوچھا کہ گرلز کالج کون سی بس جائے گی۔ آبرو کو اس کی مطلوبہ بس میں بٹھا کر واپسی کا کرایہ بھی چوکیدار نے دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ اس گھر کی بہو ہے، اور وہ بھی جانتا تھا کہ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ کالج تو آبرو چلی گئی تھی، لیکن واپسی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس بس میں بیٹھ کر آئی تھی، اسی لیے بس اسٹاپ پر کھڑی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک پل بارش شروع ہو گئی، وہ بھیگ چکی تھی، رو بھی رہی تھی کہ اب کیا کرے، کہاں جائے اور کہاں نہیں۔ اتفاق تھا کہ اب شام اپنی گاڑی میں وہیں سے گزر رہا تھا۔ آبرو کو دیکھ کر گاڑی اس کے پاس کھڑی کر دی۔ اب شام کو دیکھ کر آبرو گھبرا گئی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، بس یہ پتا تھا کہ کوئی مہمان ان کے گھر پر آیا ہے۔ اب شام نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا، کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگی نہیں مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، بس مجھے بتا دیں کہ گھر تک کون سی بس جاتی ہے، مجھے بس کا نام نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھ جاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں ویسے بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، بے حد گھبرائے ہوئے تھی۔ اب شام جب گھر پہنچا تو لان میں ہی اس کی والدہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی سے اترتے ہوئے آبرو کو دیکھا تو اس پر چلانے لگی، کہاں دفع ہو گئی تھی تم، کس سے پوچھ کر کالج گئی تھی؟ یہ سن کر اب شام کو کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ چوکیدار چپ چاپ تھا، اور کہنے لگے اب شام تم اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے؟ کہنے لگا اتفاق ہے کہ میں گزر رہا تھا، اسے بس اسٹاپ پر دیکھ لیا، آنا تو اس نے بھی گھر پر ہی تھا۔ کیا ہوا مام؟ کہنے لگی کچھ نہیں، تم اندر جاؤ۔ اب شام اندر کی جانب جانے لگا، تبھی اس کی والدہ نے بڑی زور سے آبرو کا کان پکڑ کر مروڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ کرراہ کر رہ گئی۔ اب شام اندر چلا گیا، کیونکہ گھر کے معاملات میں وہ نہیں بولتا تھا۔ اب وہ دیکھتا تھا کہ اس کی بھابیاں اس کی والدہ اس لڑکی پر ہر وقت چیختی پکارتی رہتی تھی، پتہ نہیں اس لڑکی کو کام کرنا نہیں آتا تھا۔ بہرحال وہ اپنے والد کے آفس میں آنے جانے لگا، پتہ نہیں کیوں اسے آبرو اتنی بھی قصوروار نہیں لگتی تھی، لیکن گھر کی ملازم تھی اسی لیے وہ بولتے کچھ نہیں تھے۔ مگر ایک بار وکیل صاحب نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ کہنے لگے نصیر صاحب نے اپنی وصیت لکھوائی تھی اور کہا تھا بات میں سب کو سنا دوں، میں یہ وصیت آپ کے گھر میں بیٹھ کر سب افراد کے سامنے ہی سناؤں گا۔ اسی لیے وکیل صاحب گھر آ گئے، سب بیٹھے تھے سوائے آبرو کے۔ اب شام تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ جس سے اس نے نکاح کیا اس کا نام آبرو۔ وکیل صاحب کہنے لگے کیا سب موجود ہیں؟ تو رضوانہ بیگم کہنے لگی ہاں جی سب موجود ہیں۔ وکیل صاحب آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں۔ وہ کہنے لگے یہ آبرو کون ہے؟ یہ سن کر رضوانہ کے ماتھے پر بل پڑے، اور جہانگیر صاحب کے بھی۔ کہنے لگے وکیل صاحب اس کا کیا کام ہے؟ ہم نصیر الدین کی سگی اولاد ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ بھی شاید آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، وصیت میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق آبرو کا یہاں ہونا لازم ہے۔ یہ سن کر اب شام کچھ حیران ہوا، کہنے لگا وہ لڑکی تو شاید اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا رضوانہ بیگم نے چپ کروا دیا۔ کہنے لگی سکینہ اماں ذرا آبرو کو لے کر آئیں۔ یہ سن کر اب شام ضرور حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی والدہ تو کہہ رہی تھی وہ گھر میں ہوتی ہی نہیں، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد کچن سے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آبرو لاؤنج میں آئی تھی۔ وکیل صاحب نے ناک سے چشمہ اوپر کر کے اسے غور سے دیکھا اور کہنے لگا یہ ہے آبرو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ حیرت کا جھٹکا تو اب شام کو بھی لگا تھا۔ وکیل نے جب اس کا سادہ سا حلیہ دیکھا تو کہنے لگے بیٹھیے مسز آبرو اب شام۔ آبرو بے حد نروس تھی، رضوانہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی جن کے ماتھے کے بل اسے دیکھتے ہی پڑ جاتے تھے۔ کہنے لگی بیٹھو کرسی پر۔ وکیل صاحب کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب شام بنا آنکھیں جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وکیل نے کہا کہ نصیر الدین صاحب نے اپنی ساری جائیداد اس لڑکی کے نام لگا دی ہے۔ یہ سن کر تو سب کے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ جہانگیر صاحب حلق کے بل چلائے تھے واٹ؟ ابا جان ایسے کیسے کر سکتے؟ سب کو ہی حیرت کا بہت زور کا جھٹکا لگا۔ وہ کہنے لگے جب تک یہ لڑکی نہیں چاہے گی کہ اپنی جائیداد کسی کے نام نہیں لگا سکتی، اپنے شوہر کے نام بھی نہیں۔ جب تک اس لڑکی کا سائن نہیں ہوگا بینک سے نہ تو آپ پیسہ نکال سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس لڑکی کے ساتھ کسی نے بھی کسی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے۔ یہ چاہے تو آپ سب لوگوں کو بے دخل کر سکتی ہے کیونکہ یہ مالک ہے۔ یہ سن کر تو سب کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ پھر کہنے لگے آبرو بتائیے آپ اس گھر میں خوش تو ہیں؟ آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ آبرو نے جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا یہ اب شام کون ہے؟ اب شام سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
اب تک کی صورتحال سے وہ حیران اور متعجب ہی تھا۔ وہ کہنے لگے، آپ کے دادا کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہے گی اور آپ اس کی کسی بھی قسم کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ اگر یہ لڑکی آپ کے بچے کی ماں بن گئی تو مسئلہ حل ہے، اور اگر نہیں بنی تو جب تک یہ آپ کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی آپ سب لوگ کوٹی کوڑی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر کہنے لگا، آپ اس لڑکی کے شوہر ہیں، اسی لیے اس کو اس گھر میں عزت دلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، اس لڑکی کی حلیت سے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں اسے کچن کے کام میں بہت دلچسپی ہے، اور کچن کا کام تو آپ کو پتہ ہے نئے کپڑے تو پہن کر نہیں کیا جا سکتا، اور اب شام کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں، وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا ہی کھانا کھاتا ہے۔ اب شام کو پہلی بار پتہ چلا کہ وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ وہ تو اسے اس کے گھر کی ملازمہ ہی سمجھ رہا تھا۔ وکیل صاحب کہنے لگے، میں اچانک یوں ہی آ جایا کروں گا اور دیکھوں گا کہ واقعی یہ لڑکی اس گھر میں خوش ہے کہ نہیں۔ بنا اطلاع کے آؤں گا، جب مجھے یہ تسلی ہو جائے گی کہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے تو اس لڑکی کا سائن لینے کے بعد آپ کو پیسے مل سکتے ہیں۔ فی الحال 2 مہینے تک کسی کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ جو کچھ تھا وہ نصیر الدین کے اکاؤنٹ میں تھا۔ بیٹوں کے اکاؤنٹ میں جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ ان کی عیاشیوں کی نظر ہو جاتی تھی۔ پوتوں کے اکاؤنٹس میں ان کی بیویوں کی شاپنگ سے کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اور جہانگیر صاحب کے اکاؤنٹ میں تو صرف 4-5 لاکھ تھے۔ اتنے تو وہ 10 دن میں اڑا دیتے تھے۔ وکیل صاحب جا چکے تھے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ کا باپ کوئی نہ کوئی مصیبت ہمارے گلے میں ڈال کر جائے گا۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ مر گیا تو اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھیں گے، لیکن آپ کا باپ جو کچھ کر کے گیا ہے اچھا نہیں کر کے گیا۔ جہانگیر صاحب تو سر پکڑے بیٹھے تھے، کہنے لگے 2 مہینے کیسے گزارا ہوگا؟ ارے اس لڑکی کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اگر اس کے منہ سے ایک بھی الٹا لفظ نکل گیا نا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ رضوانہ بیگم تو پیچو تاپ کھا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اسور اور اس کی بیوی، عمران اور اس کی بیوی بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ پورا لاؤنج خالی ہو چکا تھا، بس آبرو کرسی پر بیٹھی تھی اور اب شام اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ دادا نے بھی اسے بڑی بری طرح سے پھنسا کے رکھ دیا، وہ تو فی الحال اسے بیوی ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر بچہ۔ اب شام بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن نیند اسے بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کی والدہ نے تو اسے جھوٹ بولا تھا۔ اب پھر دادا نے سارا کچھ اس لڑکی کے نام کیوں لگا دیا، اور یہی شرط کیوں رکھی کہ وہ اب شام کے بچے کی ماں بنے؟ اکاؤنٹ تو اس کا بھی خالی تھا، کیونکہ سب کے اکاؤنٹ میں پیسے اس کے دادا ہی بھجواتے تھے۔ بہرحال بڑی مشکل سے نیند آئی تھی۔ صبح ناشتے پر سب لوگ اپنے سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اب سب کچھ اب شام پر ہے۔ اب شام نے چائے کا کپ ہونٹوں پر ابھی لے جانا شروع ہی کیا تھا۔ ماں کی بات سن کر کپ واپس رکھ دیا۔ آپ کا کیا مطلب؟ مجھ پر کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس لڑکی کو اپنے پاس رکھو، اپنے کمرے میں رکھو، کوشش کرو کہ جلد از جلد وہ تمہارے بچے کی ماں بن جائے۔ اس کے بعد اس لڑکی سے اس نے دادا کی ایک ایک چیز تم اپنے ہاتھ میں لے لینا، پھر چاہے تو اس لڑکی کو دھکے مار کر نکال دینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب شام کہنے لگا، موم میں یہ مصیبت نہیں پال سکتا، ابھی تو بچہ پیدا کرنا آپ کے نزدیک شاید ایک معمولی عمل ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ جب وہ میرے بچے کی ماں بن جائے گی تو پھر میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی، لعنت بھیجنا اس پر بھی اور اس کے بچے پر بھی۔ فی الحال اسے کمرے میں رکھو، کمرے میں رکھو گے تو باقی سب کچھ خود بخود ہی ہو جائے گا۔ اب شام نے وہیں ناشتہ چھوڑا اور کھڑا ہو گیا، کم از کم مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دیکھو 1 مہینے بعد وہ وکیل کا بچہ اچانک کبھی بھی آ سکتا ہے، بہتر ہے کہ اسے اچھے کپڑے دلاؤ اور اپنے کمرے میں رکھو، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت صبح آ جائے، لڑکی تمہارے کمرے سے باہر نکلنی چاہیے۔ اب شام اٹھ کر لاؤنج سے باہر نکل چکا تھا۔ آفس میں بھی اس کا دماغ گھومتا رہا، لیکن پھر سوچنے لگا کہ اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ رات کو جب کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا تو پہلے ہی آبروز کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ڈری سہمی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ اب شام نے کمرے کا دروازہ بند کیا، وہ جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگے، وہ میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن وہ آپ کی امی نے مجھے، میں واپس چلی جاتی ہوں، میں کوارٹر میں سو جاؤں گی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اب شام نے کچھ نہیں کہا، اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اسے سر سے پیر تک دیکھا، کپڑوں سے پسینے کے ساتھ ساتھ کچن کے مسالوں کی بو بھی آ رہی تھی۔ وہ ویسے ہی نفاست پسند تھا، اسی لیے اپنا چڑھاتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟
جاؤ جا کر نہاؤ اور کچھ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں وہ پہنو۔ مصیبت، اب بچہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا، لیکن یہ سن کر آبرو کے ہوش ضرور اڑے تھے۔ کہنے لگی نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، پلیز مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ اب یہاں کہنے لگا میرا میٹر ویسے بھی شارٹ ہو چکا ہے، زیادہ بڑبڑ کرو گی تو میں تمہارا ساتھ جو کروں گا تم یاد کرو گی۔ پھر الماری کے پاس آیا، الماری کھولی، صرف اسی کے کپڑے تھے۔ اپنا ایک ٹراؤزر شرٹ اس کو دیا، کہنے لگا جاؤ اچھے سے نہانا اور یہ پہن کر آؤ۔ آبرو کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اب شام کے ہاتھ سے اس کا ٹراؤزر اور شرٹ پکڑی تھی۔ پھر وہ واش روم میں چلی گئی، نہاتے ہوئے رو رہی تھی۔ ابھی تک اس کے جسم پر سگریٹ کے زخم کے نشان باقی تھے۔ پتہ نہیں اب یہ شخص میرے ساتھ کیا ظلم کرے گا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ نہانے کے بعد اب شام کے ہی ٹراؤزر شرٹ میں وہ باہر آئی۔ اس کے لمبے گھنے گیلے بال دیکھ کر اب شام اس کے قریب آیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے سپرے کی بوتل پکڑی اور آبرو پر سپرے کرنے لگا۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹی تھی، لیکن وہ آدھی بوتل سے اسے نہلا چکا تھا۔ پورا کمرہ خوشبو سے بھر چکا تھا، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پا رہا تھا کہ کیسے اس کے قریب جائے، کیا کرے گا۔ کچھ دیر اب شام نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس رشتے کے لیے تیار کیا جو مجبوراً ہی اسے نبھانا تھا، وہ بھی تب تک جب تک کہ آبرو پریگننٹ نہ ہو جاتا۔ بہرحال ابھی تک وہ اپنے آفس کے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا۔ جیسے اس کے قریب آ کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب کیے، آبرو ایک دم پیچھے ہٹی اور انکار کرنے لگی۔ اب شام کو غصہ آیا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اپنے آپ کو اس لڑکی کے قریب زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس پر اس لڑکی کا پیچھے ہٹنا اور اس کا ساتھ نہ دینا اسے مزید غصہ دلا چکا تھا۔ اب شام کہنے لگا دیکھو، اگر تم یوں دور دور ہونے کی کوشش کرو گی، میرے لیے مشکلات پیدا کرو گی، تو پھر جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا بہتر ہے کہ رومال منہ میں دبا لینا، ورنہ کمرے کے باہر سب تمہاری آوازیں سنیں گے۔ یہ سن کر آبرو کی جان حلق میں آئی تھی۔ اب شام جہانگیر نے اپنی ٹائی اتاری تو آبرو خوف زدہ ہو گئی۔ آپ اس ٹائی سے میرے ہاتھ باندھیں گے؟ وہ ڈر گئی تھی۔ اب شام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری تو آبرو اپنی آنکھیں میچ گئی۔ پلیز مارنا مت، بہت درد ہوتا ہے۔ آبرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب شام کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا؟ آبرو کہنے لگی آپ بھی مجھے اسی لیے کمرے میں لائے ہیں تاکہ مجھے، یہ کہہ کر وہ چپ ہوئی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا بازو مسلنے لگی۔ اب شام اس کے پاس آیا، کہنے لگا بازو سے آستین اوپر کرو، مگر وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ شام کہنے لگا دکھاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی اس کی آستین اوپر کرنی چاہی تو آستین ٹائٹ تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو سے شرٹ پھاڑی تو ہوش اڑ گئے بازو پر۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ آبرو بڑی بے خبری سے سو رہی ہے، بال اس کے کھلے ہوئے تھے۔ اب شام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ بڑی بے ضرر سی لڑکی تھی، سب کے ظلم اور زیادتی بڑی خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ شام کو اپنے بھائی پر بڑا غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا۔ اس کے گھر والے اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے؟ صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس لڑکی سے رشتہ قائم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ وہ بچہ پیدا کرے اور سب کچھ اپنے نام کروانے کے بعد اب شام آبرو کو بچے سمیت بے گھر کر دے اور وہ در در کی ٹھوکریں کھائے۔ اپنے دادا کا فیصلہ اب شام کو کچھ اتنا بھی غیر مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جس لڑکی سے اب شام نے محبت کی تھی، چند پیسوں کی خاطر وہ اسے ٹھوکر مار کر جا چکی تھی، اس کی 2 سال کی محبت کو بھلا چکی تھی۔ بہرحال اب شام اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آبرو کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس نے آبرو کے بالوں کو پیچھے کیا تو آبرو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اب شام کو اپنے برابر میں بیٹھے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے اپنے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنا لیا۔ رات کو بال گیلے تھے، اسی لیے اس نے اپنے بالوں کی چٹیاں نہیں کی تھی۔ شام کہنے لگا تم فریش ہو جاؤ، پھر کہیں باہر چلتی ہیں۔ وہ کہنے لگی میں کیوں جاؤں گی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں آپ کو جو کچھ چاہیے میں ایسے ہی سائن کر دیتی ہوں، آپ اپنا سب کچھ لے لیں، مجھے آپ لوگوں کا کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کے دادا کی جائیداد پر آپ لوگوں کا حق ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ جہاں کہیں گے میں سائن کر دوں گی، لیکن پلیز میرے قریب مت آئیے گا، اور نہ ہی میں آپ کا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ تو مجھے باہر نکال دیں گے، میرے ساتھ ساتھ ایک ننھا سا وجود بھی بے آسرا ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی،
آپ بے شک دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، بس مجھے ایک ایسا کوارٹر یا کمرہ دے دیں جہاں میں محفوظ رہ سکوں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، جب اچھا پڑھ لوں گی، اچھی جاب کرنے لگوں گی تو میں آپ کا گھر چھوڑ دوں گی۔ مجھے آپ لوگوں کا کچھ نہیں چاہیے۔ آبرو نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ساتھ ساتھ کسی ننھے وجود کو بھی سڑکوں پر رولتی پھر۔ اب شام کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں بس وہ کر، زیادہ سوال جواب کرنے والی لڑکیاں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آبرو کمرے سے باہر جا چکی تھی، صبح صبح کا ٹائم تھا۔ پہلے اپنے کوارٹر میں گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر اب شام کے کمرے میں آ گئی۔ تب تک وہ بھی نہا کر فریش ہو چکا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے کر آیا۔ ابھی بھی سب لوگ سو رہے تھے، اب لوگ دیر سے ہی اٹھتے تھے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک مال میں لے گیا۔ صبح صبح کا وقت تھا، اسی لیے زیادہ دکاندار نہیں بیٹھے تھے، لیکن کچھ لوگ دکانیں کھل چکی تھیں۔ اس نے آبرو کو کپڑے خرید کر دیے۔ جب اسے واپس گھر لے کر آیا تب تک سب ناشتہ کر چکے تھے۔ رضوانہ بیگم نے جب آبرو اب شام کے ساتھ دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی تم اس کو کہاں لے کر گئے تھے؟ شام کہنے لگا ماں اس کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، اسی لیے میں بازار لے کر گیا تھا۔ پھر آبرو سے کہنے لگا جاؤ آبرو تم کمرے میں جاؤ، یہ سارے کپڑے الماری میں ہینگر کر دو۔ وہ چپ چاپ چلی گئی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کو اتنا سر چڑھانے کی؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں سر پر نہیں پڑھاتا، وکیل آئے گا پوچھے گا تو کیا جواب دیں گی آپ؟ ٹھیک ہے میں نہیں رکھتا اس کا خیال۔ اگر وکیل نے پوچھا کہ ابھی بھی آبرو پرانے کپڑوں میں ہے تو جواب آپ دے دیجیے گا۔ یہ سن کر رضوانہ بیگم کہنے لگی نہیں تم بالکل ٹھیک کر رہے۔ وہ کہنے لگا صرف میں اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہوں گا، آپ کو بھی اپنا رویہ بہتر کرنا پڑے گا جیسا کہ بہوؤں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ رضوانہ بیگم نے بھی حامی بھر لی تھی۔ شام کو جب آفس سے اب شام واپس آیا تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ لاؤنج میں صرف ڈنر کے لیے ہی سب اکٹھے ہوتے تھے۔ اسے لگا اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا، اسے لگا جیسے باورچی خانے میں کسی مرد کی آواز آ رہی ہے۔ اب شام دبے پاؤں جب کچن میں گیا تو اسفر آبرو کے قریب کھڑا اسے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب شام کو تو جیسے آگ لگی، بلند لہجے میں بولا کہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ اب شام کی آواز سن کر اسفر کا تو جیسے رنگ اڑا تھا۔ شام تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا، ماتھے پر بل ڈالے، آبرو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ پھر اسفر سے کہنے لگا آپ کا کیا کام ہے یہاں پر؟ کیا آپ کی بیوی یہاں کام کرتی ہے جو آپ کچن میں آئے ہیں؟ اسفر تو بری طرح سے بوکھلا گیا، کہنے لگا وہ میں تو ملازمہ کو چاہیے کہنے آیا تھا چائے کا۔ اب شام کہنے لگا میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے پاس کھڑے ہونے کی؟ دیکھیں بھائی میں آپ کی بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں، آج تک میں نے کبھی آپ کی بیوی کو یا عمران بھائی کی بیوی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، انہیں اپنی بہنیں سمجھتا ہوں، لہٰذا میری بیوی پر اگر کسی نے غلط نظر ڈالی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے۔ خبردار جب میں نے آپ کو آئندہ آبرو کے آس پاس بھی دیکھا، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہوں۔ باورچی خانے میں عورتوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کا نہیں۔ بہت برے طریقے سے اب شام نے اسفر سے بات کی تھی۔ اسفر حیران رہ گیا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ اب شام یوں بھی اس سے بات کر سکتا ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ اب شام آبرو سے کہنے لگا اگر دوبارہ یہ شخص تمہیں کچھ بھی کہے تو تم بے شک اس کے منہ پر تھپڑ مار دینا، باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ آبرو تو اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ پہلی بار لگا کہ واقعی کوئی ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر اب شام کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی؟ جب میری دو بڑی بھابیاں باورچی خانے کا رخ نہیں کرتی، کوئی کام نہیں کرتا، پانی تک اٹھ کر نہیں پیتی، تو تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو؟ چلو کمرے میں جاؤ، تم بھی ملازمہ کو آرڈر دیا کرو، یہاں باورچی خانے میں کام نہیں کرو گی تم۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے تمہیں اتنے کپڑے کس لیے لے کر دیے؟ جاؤ جا کر صاف ستھرے کپڑے پہنو، تیار ہو، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ آبرو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر نہا کر تیار ہوئی، اپنے بالوں پر کیچر لگانے لگی۔ تب شام نے کیچر اتار کر پھینک دیا۔ پھر آبرو سے کہنے لگا ایسی اتنی اچھی لگ رہی ہو، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے اسے باہر لے گیا تھا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مینیو کارڈ آبرو کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا تم آرڈر کرو۔ آبرو کہنے لگی میں نے کبھی ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا، آپ نے جو منگوانا ہے منگوا لیں۔ اب شام کہنے لگا نہیں، آج تو سب کچھ تم خود کرو گے۔ آبرو نے ہی دیا تھا لیکن بہت جھجکتے ہوئے۔
واپسی پر جب وہ گھر آیا تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اب شام نے دروازہ بند کیا اور آبرو کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، پھر اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرائی۔ شام کہنے لگا بہت خوبصورت لگ رہی تمہارے بال، مائی گاڈ، مجھے اچھا خاصا تمہارا دیوانہ بنا چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لینے لگا، لیکن آبرو گھبرا رہی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آبرو پیچھے ہٹی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں۔ اب شام کہنے لگا کیوں نہ کروں؟ میرا تو آج کل موڈ ہے تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی کرو۔ بیوی ہو تم میری، مجھے اچھی لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ ساری حدیں کراس کرنے کا۔ آبرو کہنے لگی سب کچھ کرنے کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ پلیز مجھے اپنی محبت کا مزہ مت چکھائیں تو بہتر ہوگا۔ پھر جب آپ مجھے چھوڑیں گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ ابھی بھی اب شام کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا، لیکن وہ اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے اسے قریب ہونے سے روک رہی تھی۔ اب شام کہنے لگا کون کمبخت تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آبرو اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اسے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا، پھر بے خودی سے اپنے ہونٹوں کو اس کے گلے پر رکھ لینے لگا، اسے گود میں بھر کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ آبرو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ واقعی وہ اتنی خوش نصیب ہے یا پھر اب شام اس سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی اب شام کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو روک نہیں پائی جس سے وہ اپنی شدتیں اس پر لٹا رہا تھا، وہ بھی اس میں کھونے لگی تھی۔ صبح کا سورج دونوں کے لیے خوشیاں لے کر آیا تھا۔ آبرو شرم کے مارے اب شام سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ بڑی آہستگی سے آبرو نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کیا تھا کہ اٹھ سکے، لیکن وہ اس کی یہ کوشش ناکام کر کے اسے مزید اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کون سا جادو کر دیا ہے تم نے آبرو؟ رات کا نشہ ابھی تک میرے دماغ سے اترا نہیں۔ آبرو شرم کے مارے لال انار ہوئی تھی۔ دل میں ابھی بھی کہیں یہی وہم تھا کہ اب شام کی محبت وقتی محبت نہ ہو۔ یہ اب شام کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر انگلی سے اس کے سینے کے بالوں کو ہلانے لگی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ اب شام کہنے لگا میرے دادا نے میرے لیے گوہر نایاب ڈھونڈا ہے، میں پاگل تھوڑی ہوں کہ اسے چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاؤں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر چھپ گیا تھا، بڑی نرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جب وکیل صاحب بعد میں آئے تو آپ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ اس کے نام کر جائے، لیکن اب شام کہنے لگا میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ اسی کے نام رہے اور ہمیشہ یہی مالکن رہے۔ یہ بات سن کر رضوانہ بیگم اور باقی گھر والوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا میں نے دادا نے اگر سب کچھ اس کے نام کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہے۔ وکیل صاحب مسکرائے تھے اور آبرو کے چہرے کی چمک انہیں بتا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ وہ چلے گئے تو رضوانہ بیگم کہنے لگی یہ کیا کہا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ میری بیوی ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی لیکن ہمیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، جب میرا بچہ ہوگا تو میں قانونی طور پر اور شرعی طور پر جو کچھ آپ کا تھا آپ کو دے دوں گا۔ ویسے بھی لندن میں میری اچھی جاب لگ چکی ہے، میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لندن لے جاؤں گا۔ یہ سن کر آبرو مطمئن سی ہو گئی تھی۔ کچھ مہینے کے بعد وہ امید سے بھی ہو گئے۔ اب شام کے ساتھ ساتھ سب گھر والوں نے ان کا خیال رکھا، بے شک ان کا مقصد پیسہ ہی تھا۔ جیسے ہی اب شام کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آبرو نے سب کچھ اپنی ساس کے حوالے کر دیا، سب کچھ سسر کے نام کر دیا۔ پھر اب شام سے لندن لے گیا۔ اس کی جو وہاں اچھی جاب تھی تو پھر آپ کے پاس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ 2 سال گزر گئے تھے ان کی شادی کو، لیکن اب شام کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو گود میں پکڑ لیتا، اسے پیار کرتا، پھر کچن میں اپنے لیے کھانا بنا دیا، اپنی بیوی کے رخسار پر بوسہ دیتا۔ اب شام لوگ کہنے لگی آپ کیا آتے شروع ہو جاتے ہیں، مجھے نہانے تو دیں، پھر کہیں گے تم سے پسینے کی بو آتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں،
اب تو یہ امرت کی خوشبو لگتی ہے، عادت ہو گئی ہے۔ پھر میرے لیے ہی تو تم یہ پسینہ بہا رہی ہو، اچھے اچھے کھانے بناتی ہو۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں سرشار تھے۔